صدر ہیں پاکستان آرٹس کونسل کے احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب یہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا کام بھی بہت بڑا ہے جس کا پورا ملک معترف ہے، پوری دنیا معترف ہے، کیونکہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کی صورت میں جو انہوں نے پاکستان میں مثال ہم کہتے ہیں قائم کی ہے، ویسی دوسری کوئی دنیا میں اور ملتی نہیں ہے۔ اچھا، شاعری ہو، ادب ہو، لٹریچر ہو، تھیٹر ہو، ایک کے بعد ایک فیسٹیول کے بعد آرٹس کونسل آف پاکستان اب کراچی والوں کے لیے بلکہ دنیا کے لیے کچھ نیا لا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیو نیوز بھی اس کا پارٹنر ہے۔ یہ ہے جی ملی نغموں کا ایک مقابلہ جس کا عنوان ہے یا نام ہے صدائے وطن، ہر آواز میں پاکستان۔ سب کچھ پوچھتے ہیں کیا ہے، کیا ہوگا شاہ صاحب سے۔ اچھا، شاہ صاحب اپنے ساتھ ایک انرجی اور وائب بھی لے کے آئے۔ ہاں، وہ اسٹوڈیو میں بھی پھیل جاتی ہے اچانک سے جب آتے ہیں تو۔ تم نے آتے ہی کہا کہ ہر دفعہ کچھ نیا لے کے آتے ہیں، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تو ہم پہلے ایک شعر۔ اب یہ جھونکے میری پہچان طلب کرتے ہیں، جب یہاں آیا تھا میں تازہ ہوا لایا تھا۔ واہ واہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنی سفوکیشن ہے، ایسی سچویشن ہے، دنیا جنگوں کا شکار ہے، ہم تو امن کے سفیر بھی ہیں، اور ہم چونکہ کریٹیو لوگ ہیں تو ہم ہمارے بہادر جوانوں کی طرح مورچوں پہ لڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ کیمرہ تمہارا مورچہ ہے عبداللہ، اور جس طرح سے تم لوگوں نے بھی اس جنگ میں اتنی رسپانسبلٹی سے جس طرح سے لیڈ کیا ہے میڈیا کو، بغیر لوگوں کو گمراہ کیے، اور بعد میں وہ پروو ہوا کہ کتنا رسپانسبل ہمارا میڈیا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ میں اس ملک کا کریٹیو آرٹ کا سب سے بڑا ادارہ ہوں، تو میں ہر چیز سے متاثر بھی ہوتا ہوں، اس کا حصہ بھی ہوتا ہوں، اور اس سے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ ان دس۔ سو ہمارا جو شروع سے ایک پرپز ہے وہ یہ کہ سارے پاکستان کو ہم اکٹھا کریں۔ ہم نے اس طرح کی کانفرنسز کی جس میں سندھی، پنجابی، بلوچ، پشتو، اردو سب کو ملا کے اردو کانفرنس میں، ڈیفرنٹ فیسٹیولز میں ہم نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی کوشش کی جو فیڈریشن کے تمام طرح سے سوچنے والے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب میں امریکہ گیا تو بہت پولیٹیکل تقسیم تھی، اور لوگوں نے مجھ سے جھگڑا کیا، یہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور پھر میں نے ان کو بات سمجھائی کہ نہ میں مسٹر ایکس کے لیے کام کرتا ہوں، نہ میں مسٹر وائی کے لیے کام کرتا ہوں، نہ مسٹر زیڈ کے لیے، نہ مسٹر اے بی سی ڈی زیڈ کی پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں۔ I am and you are working for our country, for our flag. So اس ایک پوائنٹ پہ وہاں جتنے بھی لوگ 6 پارٹیوں کے بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، انہوں نے یہ and they are supporting me even for this World Culture Festival they are supporting me. جو گالیاں دے رہے تھے پاکستان کو، میں نے انہیں کہا کہ پاکستان بیچارے نے کیا اٹھ کے آ کے تمہارے خلاف کچھ کیا، یا محمد علی جناح نے کچھ تمہارے خلاف کیا؟ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرز کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ ہمارے ملک کو امپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ سو ہم یہ جو صدائے وطن ہے اس سے تو لگ ہی رہا ہے۔ اصل میں 65 میں اتنا ایک کریٹیو کام ہوا، ریکارڈنگ بھی نہیں تھی، اسی اسٹوڈیو میں ملکہ ترنم، نور جہاں، خواجہ خورشید انور، مہدی حسن، سارے شاعر، ادیب، میوزک ڈائریکٹر بیٹھے ہوتے تھے، اسی وقت باجے پہ کمپوز ہوتا تھا، اسی وقت لکھا جاتا تھا، اور کیسے کیسے گانے بنے جو آج تک جذبہ جگاتے ہیں۔ اس کے بعد آج تک اس لیول کا ایک بھی، ہم نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے، ملکی اداروں نے بھی نغمے بنانے پہ، کوئی ایک بھی نغمہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، یا جاگ اٹھائے سارا وطن، اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، ہر گانا کلٹ بن گیا ہے۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے ہم ڈبے میں باندھ کرتے ہیں کہ ساحر علی بگا کو بلایا تو یہ گانا بنا۔ میں نے شفقت امانت علی خان سے گانا بنوایا، یہ نغمہ بنوایا، بہت اچھا ہے، ابھی اس میں بج رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے ٹیلنٹڈ، اور اب دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے، میرے پاس تو آپ کو پتا میوزک اکیڈمی ہے، سینکڑوں تو میرے پاس ٹیلنٹڈ بچے ہیں، میں ایک ان کو اوپن پلیٹ فارم دینا چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان کے نوجوان، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے وہ جاپان میں رہتے ہیں، کہیں بھی، اب تو ڈیجیٹل ہو گیا۔ تو یہ کیسے اپنی سبمیشنز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ریالٹی شو ہوگا؟ acp.khi.com ایک پورٹل بن گیا، ٹھیک ہے، وہ جیو پہ بھی پبلسائز ہوگا، ڈیجیٹلی ہم پبلسائز کریں گے، ملینز اور ملین آلریڈی ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں،
یہ جیو کے ڈیجیٹل پہ بھی پبلسائز ہو جائے گا, ہمارے پاس بھی ہو جائے گا. اور ہم ابھی تو انہیں ٹائم دے رہے ہیں کوئی 1 مہینے کا 25 جولائی تک کہ آپ اپنی سبمیشن کر لیں. 3 منٹ کا ایک گانا, کوئی پروفیشنل ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اپنے موبائل سے بھی بنا کے ہمیں بھیج دیں, سو وی ول جج. اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. قومی نغمہ, ملی نغمہ, پاکستان کی کسی چیز پہ, کسی معاملے پہ ہو, چاہے وہ ملی نغمہ ہو, چاہے ہماری افواج کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پاکستان کا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک خواب تھا وہ جیسے دیکھنا چاہتے تھے ویسا ہو, چاہے آج کے زمانے میں پاکستان کو جو ترقی کرنی چاہیے تھی, اپنی کریٹو تھاٹس کو اتار دے نغمے میں. کل فلپائن کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے تو نیشنل ڈے میں تھا. فلپائن سے ہم بہت زیادہ آگے تھے. 5 برس میں وہ $3-4 بلین سے $25 بلین کی ایکسپورٹ لے گئے اپنی, اور انہوں نے کہا اگلے 3 سال میں $50 بلین کراس کریں گے. ہمارے پاس 60% یوتھ ہے. سمپل انٹرمیڈیٹ کو اگر ایکسٹینسو 3 مہینے کا کورس کرا دو, وہ آپ کو $2-4 ہزار مہینہ کما کے دینا شروع کر دے گا. ہماری پرائرٹیز پہ بھی کوئی بنائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تعلیم پہ بنائے, تعلیم پہ بنائے, صحت پہ بنائے. اور تو پھر کیا اس میں سے سلیکٹ کریں گے آپ؟ ایکسٹریمزم کے خلاف شعور پہ بنائے. بالکل, اسی لیے میں اوپن کال دے رہا ہوں, کیونکہ میں تو روز ان سے سیکھتا ہوں. آپ کو پتا عبداللہ, آپ یو آر پارٹ آف مائی گورننگ باڈی. میری پوری ٹیم میں سارے نوجوان ہیں, اور آپ سب سے زیادہ خود نوجوان ہیں, لیکن وہ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, اور کچھ کو میں ایکسیپٹ کر پاتا ہوں, کچھ کو میں کہتا ہوں کہ ذرا سے اس کو ہولڈ کرتے ہیں. سو سارے پاکستان سے یہ ملی اور قومی نغمے بنائیں گے. موسٹلی اب ہر کوئی خود کمپوز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بچہ خود یہ پورٹل پہ ڈال دیں گے آپ لوگوں کے لیے. وہاں سے کیا ہوگا پھر؟ وہاں سے کیا ہوگا, کون اٹھائے گا, کون جج کرے گا؟ وہاں سے پہلے جونیئر جج ہوں گے, جو ٹریش اور بالکل بیکار چیزیں جو ہوں گی فضولیات قسم کی, اس کا کچرا چھانٹتے جائیں گے. اس کے بعد شارٹ لسٹنگ کا 1-2-3 مرحلے ہوں گے, اور پھر اس میں سے کوئی 100 کے قریب سلیکٹ کریں گے, اور وہ پھر 3 مرحلوں سے گزر کے ٹاپ 10 جیتیں گے تو سارے کریٹیوٹی ساری خوبصورت ہوتی ہے نا, سارے کے سارے جو اس کا پارٹ بنیں گے, وہ نغمے بھی کسی پورٹل پہ جائیں گے. بس یہ ہوگا کہ ان کا ایک, میں نے آگے کا یہ منصوبہ یہاں ختم نہیں ہوگا, میں نے آگے کا یہ سوچ رکھا ہے کہ جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, سو آلریڈی اسپوک ٹو الامرا, PNCA, فیصل آباد میں بہت کمال کی آوازیں ہیں, وہاں آرٹس کاؤنسل سے بات کی ہوئی ہے, کوئٹہ کر لی ہے. میں اس سب میرا پارٹ ہیں, پاکستان کی ساری آرٹس کاؤنسلز اور جو کلچر کے ادارے. دین میں وہاں پہ اسٹوڈیوز ہیں, ان اسٹوڈیوز میں ان کو ریکارڈ کروا دیں گے, ان کی فائن ٹیوننگ بھی کریں گے, ان کو گائیڈ بھی کریں گے, اور ریکارڈ بھی کریں گے, میں یہ صدا ویڈیو وغیرہ بھی بنائیں گے. ویڈیوز ٹاپ 10 کی تو پہلے مرحلے میں بنائیں گے. دیکھیں, میرا کام ہے سب سے پہلے آواز لگانا آگے. اب میں دیکھتا ہوں میرے پیچھے کتنے لوگ آتے ہیں. اس سے پہلے تو ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نکلا ہوں نا تو میرے ساتھ لوگ, اب میں آئی ایم سیکنگ دی اسپانسرشپ ایز ویل. یہ پیورلی ہم آرٹس کاؤنسل اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور جیو اپنے پیسے, ظاہر ہے اتنا ٹائم دے رہا ہے. بٹ آئی ول ریکویسٹ دی انٹرپرینورز اور پاکستان کے کچھ ایسے لوگ, اگر اس میں آتے جائیں گے, جتنے لوگ آئیں گے, جیو ول ناٹ چارج اینی منی, آرٹس کاؤنسل ول ناٹ چارج اینی منی. وہ سارا پیسہ ان کے گانوں کی ڈیولپمنٹ پہ, ان کی ویڈیوز پہ, اور یہ ایک صدا نہیں ہوگی. صدائے وطن کا مطلب جو کلیکٹیو وائسز آف دس کنٹری جو ہیں, وہ جب ایک وائس میں تبدیل ہوں گی نا, تو اس میں کلیکٹیو کانشیس بھی ہوگا. کلیکٹیو کانشیس سے بڑا کسی ڈکٹیٹر کا کانشیس نہیں ہے, کسی سیولین ڈکٹیٹر یا کسی اور کا نہیں ہے. سو وی بلیو آن ڈیموکریسی, سو بلیو آن, سو اس کلیکٹیو کانشیسنس سے اتنی چیزیں نکل کے آئیں گی کہ جتنا میں نے یا جیو نے سوچا ہے اس سے وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ بہت چیزیں آئیں گی. اور 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا, بٹ آئی تھنک یہ 10 لاکھ کا معاملہ رکے گا نہیں, یہ کروڑوں میں انعام جائیں گے. میں ابھی اناؤنس کر رہا ہوں, اور پیپل will give the prize money.
People will. A lot of organizations, we hope multinationals would also come forward. Banks can come forward. You know, there's an opportunity. So हमारे और बहुत सारे शोबे हैं और आर्ट एक शोबा है जिसको सपोर्ट की, स्पॉन्सरशिप की हमेशा ही ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये चीज़ें होती हैं ना तो फिर एक्सट्रीमिज्म ऑटोमेटिकली सोसाइटी से कम होता है, हम सब नॉर्मलसी की तरफ जाते हैं. और एक जुमला जी सर, और ये सिर्फ आर्ट नहीं है, दिस इज अ कॉज, दिस इज अ कॉज टू यूनाइट पाकिस्तान और पाकिस्तान को एक नई होप देनी है हमें. Absolutely. और पाकिस्तान को बड़ी जरूरत भी है कि ये जो आपकी सारी पेंट अप इमोशंस है उसको आप क्रिएटिवली किस तरह से जाहिर करते हैं. And it is the need of the hour too. So वो जो इत्तेहाद या गानगत हमारे में आई है उसको हम आवाज भी देना चाहते हैं.